دیکھیے شان از گیٹنگ بیٹر obviously we all know he's well spoken, he understand the game well. It's not only about speaking English بلکہ ان کی جتنی میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے کھیلتے ہوئے بھی یا بعد میں بھی، تو وہ گیم کو انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل، نہ صرف اپنی گیم کو بلکہ اوور آل ان کا کرکٹنگ نالج از ویری گڈ. تو آئی ہوپ کہ ہی ول اسٹارٹ پروڈیوسنگ ریزلٹس. اب اوبیسلی 10 ٹیسٹ میچ ان کو مل گیا ایز اے کیپٹن، دیٹ از گڈ انف ٹائم. اب ناؤ ہی شوڈ بی پروڈیوسنگ ریزلٹ اور آئی ہوپ کہ ہی ول. فلاز تو میں نہیں کہوں گا. آئی تھنک کئی جگہوں پہ مجھے لگا کہ ایز اے ٹیم مینجمنٹ ہول ہم نے جو پلئنگ 11 تھی ہماری، اس میں ہم نے کہیں نہ کہیں مسٹیکس کر لی. اسپیشلی ابھی میں یہ جو لاسٹ ٹیسٹ ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے ہیں، تو آپ اگر بالنگ یونٹ کی بات کریں تو وہاں پہ آپ نے 3 ہی پیسر کھلائے اور تینوں ایک ہی طرح کے کھلا دیے. آپ نے تینوں نئے بال کے بالر تھے. اوبیسلی پھر آپ 2 کو نیا بال کرا سکتے ہیں، تو نئے بال کے بالر کو جب بھی آپ فرسٹ چینج میں لے کے آئیں گے تو اس کی وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ میں خود نئے بال کا بالر تھا اور مجھے پتا ہے کہ نئے بال اور پرانے بال میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم جا کے نا ٹرک کو مس کر دیتے ہیں ان ٹرمز آف پکنگ دا پلئنگ 11. مجھے اف ایم ناٹ رانگ آئی تھنک پنڈی میں بھی ہم نے ایسے کیا تھا کہ سملر ٹائپ کے تینوں بالر آپ نے کھلا دیے تھے، اور پھر آپ کو مڈل اوور میں جا کے جہاں آپ کو تھوڑی پیس چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اسٹرگل کیا. تو آئی تھنک کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بڑا ڈفرینس کریٹ کرتی ہیں، اور جتنا جلدی آپ لرن کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آپ کے لیے اچھا. اچھا، اب اگلا امتحان ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ WTC کا سائیکل تو اب ختم ہی ہو گیا ہے، دونوں ٹیموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کتنا ضروری ہے یہاں پہ ہمیں ینگسٹرز کو موقع دینا؟ میرا مطلب ہے جو قائد اعظم ٹرافی کے پرفارمرز ہیں ان کو موقع دینا کتنا اہم ہے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہمیں چینجنگ اس ٹیم میں کرنی چاہیے. وہی ہارسز پر کورسز والی بات ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ میں آپ نے ساجد خان جنہوں نے لاسٹ سیریز بڑی اچھی پاکستان کے لیے کھیلی اور ہماری اس کی جیت میں بڑا اہم رول انہوں نے پلے کیا. بٹ obviously ساؤتھ افریقہ میں یو کانٹ کیری 2 اسپنرز، تو obviously he will be back in the team. اور بہت زیادہ مجھے چینجنگ اتنی نظر نہیں آتی. پرفارمنس جو ہے ڈومیسٹک کے obviously آپ تبھی ان کو انڈکٹ کرتے ہو جب آپ کو کوئی اوپن اسپاٹ نظر آتا ہے. جیسے ابھی سائم اگر انجرڈ ہوئے ہیں obviously he won't be available، تو آپ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو. تو آپ نے اگر سائم جیسے اوپنر ہے تو اگر اوپنر کو ریپلیس کرنا ہے تو آپ نے اوپنر کو ہی لے کے آنا چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہم پلیئر جو کہ پرفارمر ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے صرف یا دکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ ان کو لے آتے ہیں. اوپنر کی جگہ پہ آپ مڈل آرڈر کو لے آتے ہو، مڈل آرڈر کی جگہ آپ اوپنر لے آتے ہیں، اوپنر کو مڈل آرڈر میں کھلا دیتے ہیں. تو وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، نہ ٹیم کے لیے نہ اس پلیئر کے لیے. میں اسپیشلی کہوں گا کہ جس نے ساری زندگی اپنے ایک اسپیسیفک نمبر پہ پرفارم کیا ہوتا ہے، اور جب اس کو رزلٹ ملنا ہوتا ہے اس کے ہارڈ ورک کا، اس کی محنت کا، اس کی پرفارمنسز کا، تو آپ اس کو ایسی جگہ کھلا دیتے ہیں جہاں وہ کبھی یوز ٹو ہی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک کہ بالکل موقع دینا چاہیے، بٹ جہاں بنتا ہو وہ